اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب دیکھ رہے تھے سمندر جیسے ظرف۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، یہ تو ایک نرالا گروہ ہے، ان کے چہروں پر تسکین ہے۔ یہ مالداروں کا گروہ ہے، لیکن یہ کیسا گروہ ہے جہاں دل سمندر سے زیادہ وسیع ہے، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جہاں دوسرے انسانوں سے ہمدردی ہے، محبت ہے، ان کے ساتھ تعاون ہے، ان کا دکھ ان سے بڑھ کر محسوس ہوتا ہے، ان کے لیے خرچ کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، رب کی رضا ملتی ہے، رب کی رحمتیں ملتی ہیں، رب کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کے لیے ہیرو جیسے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کا نمک ہیں، انسانیت کی کریم ہیں، یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے انسانیت کو آج بھی زندگی ملی ہوئی ہے، ان کی وجہ سے انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جو لوگ دن رات اپنے مال کو دوسروں کے لیے خرچ کرنے کو اپنا معمول سمجھتے ہیں، معمول بنا چکے، جنہوں نے مال کو ہاتھ کی میل بنا لیا، آئے اور نکل آئے، آئے اور لگ جائے۔ انسان تو میڈیٹر ہے، ایک طرف سے پائے اور دوسری طرف نکال دے، کیونکہ اگر رک گیا تو وہ مال فتنہ بن جائے گا، اگر رک گیا تو اس کی وجہ سے انسان خراب ہو جائے گا، ذہن خراب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پوری انسانیت کا استحصال ہوتا ہے۔ ایک شخص کی مٹھی بند ہو تو اس کی وجہ سے کتنے انسانوں کی بھوک، پیاس اور کتنے لوگوں کی ہدایت کا راستہ بند ہوتا ہے، اور کتنے لوگوں کی بھوک کا دروازہ کھل جاتا ہے، ان کے بے لباس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اگر انسانوں کی مٹھی بند ہونے لگے تو رب کا انسانیت کے لیے جو پلان ہے، وہ پروگرام ہے، وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ زمین کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ جانتے ہیں زمین پر فساد کیوں ہے، بگاڑ کیوں ہے، بھائی بھائی کا دشمن کیوں ہے، جانتے ہیں انسان کیوں قتل ہوتے ہیں، جانتے ہیں جیلیں کیوں بھری ہوئی ہیں، جانتے ہیں انسان انسان کی غلامی میں کیوں مبتلا ہے۔ انسان کے پاس ہدایت نہیں، انسان کے پاس رہنمائی نہیں۔ اس رہنمائی کے راستے کی رکاوٹ کون ہے؟ انسان، جس نے مال پر قبضہ کر رکھا ہے، جو مال اسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسے اپنی مٹھی میں، اپنی دسترس میں رکھنا چاہتا ہے، اسے انسانیت کی خدمت کے لیے نہیں لگانا چاہتا۔ اگر اس کے ذہن میں خدمت کا کوئی خیال آتا ہے تو فقط بھوک مٹانا چاہتا ہے، پیاس دور کرنا چاہتا ہے، ننگی برہنگی دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ سارے بھی کرنے کے کام ہیں، لیکن فقط کام یہی نہیں، بڑے کام کرنے سے یہ کام آٹومیٹیکلی ہوں گے۔ اور بڑا کام کیا ہے؟ ہدایت کے دروازے کھولنا۔ کھول دیجئے نا سب کے لیے دروازے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے دل کھل جائیں، ذہن کھلے، دل کھلے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق مٹھی کھل جائے۔ کیا آپ ایسے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو اپنے مال رات دن خرچ کرتے ہیں، کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے افراد میں شامل کر دے۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام کا قافلہ ہے، جن کے پیچھے ہر دور کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے افراد چلے، ان میں شامل ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اس قافلے میں شامل فرمائے اور ہمیں سابقون الاولون میں شامل فرمائے، ہمیں سبقت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ دنیا میں جنہوں نے دوسروں کو چانس دیا، بھوک مٹانے کا، ہدایت حاصل کرنے کا، لباس پہننے کا، اپنا علاج کروانے کا، جس نے دوسروں کو چانس دیا اپنی معاشی ترقی کے راستے کھولے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، جس نے چانس دیا کہ یہ مملکت فلاحی مملکت بن جائے، جس نے چانس دیا کہ انسانیت رب کی رحمتوں کے سائے تلے آ جائے، اللہ تعالیٰ اس چانس کے دینے پر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ آج چانس تو کل ملے گا، اللہ تعالیٰ چانس دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جو چانس لینا چاہے، جو چانس لینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے ذہن کے اندر وسعت پیدا کرے، دل غنی کر لے، دل کے اندر وسعت آئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہاتھ میں بھی وسعت آئے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اپنے مال پر اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کر لیتا ہے تو اسے تھوڑا خرچ کر کے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، وہ خرچ کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے میں اور کروں اور کروں اور کروں، کہیں اس کا رکنے کو جی نہیں چاہتا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رات دن خرچ کریں گے، کھلے چھپے کریں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی دیکھیے، خوف کا تعلق ہمیشہ مستقبل سے ہوتا ہے، اور انسان کو ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے مال ختم ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نے یہ جان لیا کہ مال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پھر تو دھڑکا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس دھڑکے سے نکال لیتا ہے، اس اندیشے سے نکال لیتا ہے۔ دنیا میں انسان کے ذہن میں شیاطین ہمیشہ یہی وسوسے ڈالتے ہیں کہ نیکی کا کام اب تو کر لو گے پھر کیا بنے گا، جس نے پہلے دیا تھا وہ دوبارہ بھی وہی دے گا، پہلے کس نے دیا تھا، پہلے کہاں سے آیا تھا، یہ مال مریخ سے تو نہیں آیا، کسی اور مقام سے تو نہیں آیا، اسی زمین سے رزق پیدا ہوا، رب نے پیدا کیا وہی ہم تک پہنچائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ پہلے اسباب پیدا کر سکتا ہے تو اب کیوں نہیں، آئندہ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ مستقبل کے اندیشے کو دور کر دیتے ہیں دنیا میں بھی، اور اسی طرح آخرت میں یہ خوف مستقل طور پر ختم ہو جائے گا۔ غم ہوتا ہے انسان کو ماضی کا، تو صدقہ کر کے انسان اپنی برائیوں کو، غلطیوں کو بھی دھوتا ہے، کیونکہ رب العزت نے فرمایا ان الحسنات یذہبون السیئات، سورۃ ہود آیہ 114۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ انسان اپنے ماضی کے ایک ایک گناہ اور غلطی کو یاد کر کر کے اس کے کفارے کے لیے جب صدقہ دیتا ہے تو غم سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ جیسے گناہوں نے انسان کو جکڑا ہوا ہے، گریں لگی ہوئی ہیں، ایک بار صدقہ کیا تو ایک گناہ کھل گئی، پھر ایک بار صدقہ کیا اور کھل گئی، پھر اور پھر اور۔ تو انسان اگر اس مشن پر لگ جائے تو ساری گریں کھل جاتی ہیں، پھر غم نہیں رہتا، تکلیف نہیں رہتی۔ آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سمندر جیسے کھلے کر دے، ہمیں سمندر جیسا ظرف عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو غنی کر دے، ہمیں دین جو ہم سیکھیں اس کو سکھائیں اور اس پر عمل کریں، اور ایک ایسی جماعت بنائیں جو مل کر اس کام کا مشن اپنے سر لے لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں دین قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مشن کے لیے ہمیں چن لے، ہماری اولاد کو چن لے، ہماری قیامت تک آنے والی اولاد کو اس کے لیے دین قائم کرنے کے مشن میں چن لے۔ آمین یا رب العالمین۔